السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو شب قدر کی فضیلت بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، شب قدر رمضان المبارک کی ایک خاص رات ہے جو رمضان کے آخری عاشرے کی تاک راتوں میں تلاش کی جاتی ہے۔ تاک رات 21، 23، 25، 27، 29ویں رات کا نام ہے، جس میں 27ویں رات کو بعض علماء نے شب قدر کی رات کا امکان رکھا ہے کہ شاید یہی وہ رات ہے، لیکن ہمیں ان ساری تاک راتوں میں جاگنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی رات ہمارے لیے مخصوص ہو جائے اور اللہ کو ہماری کون سی عبادت اور کون سا عمل پسند آ جائے۔ جیسے شب کا مطلب ہوتا ہے رات اور قدر کا مطلب ہے اہمیت یا عزت، اس طرح ایک ایسی رات جو بہت ہی اہم یا قدر والی رات ہے۔ اس رات میں جبرائیل اور بہت سارے فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد بعض علماء نے کنکر کے برابر کی ہے، یعنی جس طرح تمام دنیا کی کنکر نہیں گنی جا سکتی، اتنی تعداد فرشتوں کی اس رات زمین پر اترتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شب قدر کی فضیلت ہے، اور ہم اس رات کو بے خبر ہو کر سوتے رہتے ہیں۔ اگر بات کی جائے تو 1000 مہینے کی، یعنی 83 سال 4 مہینے تو صرف اس رات میں جاگنے اور اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار اور دعا مانگنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر کتنا رحم فرماتا ہے اور بے حساب نعمتیں عطا کرتا ہے، اور ہم بد نصیب اس افضل رات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ نے میری امت پر یہ رات مرحمت فرمائی جو پہلی امت کو نہیں ملی۔ اس مسئلے سے مختلف روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امت کی عمروں کو دیکھا، کیونکہ ان کی عمر بہت ہوتی تھی اور نبی کی امت کی عمر بہت تھوڑی ہے، جس کی وجہ سے نبی کو اس بات کا بہت رنج ہوا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شب قدر کی رات نازل ہوئی تاکہ میری امت تھوڑی میں بھی زیادہ ثواب حاصل کر سکے۔ شب قدر کے متعلق سے حدیث شریف کی روشنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، عبادت میں مشغول ہے، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اپنے فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتے، اس مزدور کا جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے میرے رب ذوالجلال، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے، اے فرشتوں، میرے غلاموں، میرے بندے بندیوں نے میری فریضوں کو پورا کر دیا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم اور میری بخشش کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عاشرے کی تاک راتوں نے تلاش کیا کرو۔ شب قدر کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کچھ علامت بھی بتائی ہے، جو اس طرح ہے۔ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف اور شفاف، نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے۔ چاند بھی کھلا ہوا اور اس میں نور کی کثرت ہوتی ہے۔ اس کی ایک علامت یہ بھی ہے، اس کے بعد کی صبح کا سورج بغیر کرنوں کے نکلتا ہے اور ایسا نکلتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور آفتاب طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شب قدر کی فضیلت قرآن کی روشنی میں دوستو اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے قرآن میں ایک سورت، سورہ لیلۃ القدر نازل کر دی ہے، جس میں اس رات کی فضیلت، اس کی عظمت
اور اس کے مرتبے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت کو اتنا بڑا بتایا ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر یہ رات ہے۔ اللہ ہمیں بھی رمضان اور شب قدر کی عبادت کی طاقت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے والوں کو، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ دوستو، شب قدر کی نماز کے لیے اب بہت سے حضرات سرچ کریں گے، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ جب ہمارے نبی نے اس رات کوئی خاص نماز نہیں بتائی تو ہم کیسے اپنے پاس سے کوئی خاص نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دوستو، اس رات آپ طویل قیام، قرآن کی تلاوت، نفل نماز کی کثرت جیسے صلاۃ التسبیح، تہجد، قضائے عمری، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں اور سب سے زیادہ شب قدر کی دعا کا اہتمام کریں۔ اس رات آپ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں اور اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ آج آپ نے شب قدر کی فضیلت اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جانا، جیسے شب قدر کی دعا، شب قدر کی نماز کا طریقہ، اس کی فضیلت قرآن اور حدیث میں کیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ انہیں بھی دین کی مکمل اور صحیح جانکاری مل سکے۔ جو اس رات نہیں جاگتے ان کے پاس بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ اب میں ملوں گی ایک اور نئے حدیث کے ساتھ، اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔